محترم حضرات، معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق انسانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی اور زندگی گزارنے کے مکمل اصول بیان فرمائے۔ غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، ہر موقع پر کس طریقے سے آدمی کو رہنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ، کوئی شعبہ نہیں چھوڑا۔ اسی میں سے ایک شادی اور بیاہ ہے۔ شادی اور بیاہ میں اکثر لوگ سستی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف سے شادی اور بیاہ کرنا یہ صرف ایک دنیاوی عمل نہیں ہے کہ آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے اور لوگ اور دیگر مذاہب والے شادی بیاہ کرتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے شادی بیاہ کر رہے ہیں اور کھانا کھائیں گے، بس چھٹی بات ختم ہو جائے گی، ایک خوشی کا موقع ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نکاح یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور جو چیز سنت ہو وہ عبادت ہوتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو وہ چیز عبادت ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نکاح صرف ایک خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر وہی طریقہ معتبر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہوگا وہی طریقہ عبادت کے اندر معتبر ہوگا۔ جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے تو نماز اسی طریقے پر معتبر ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہنے لگے کہ میں پچھم کی طرف منہ نہ کر کے پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگوں تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی اچھی طریقے سے قرات کر رہا ہو اور کتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہو تو اس کی نماز پھر بھی نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ اسی طریقے سے نکاح ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح اپنے طریقے سے کرے گا اور اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی خواہشات کے مطابق نکاح کے اندر رسوم و رواج کو اختیار کرے گا تو وہ طریقہ اور وہ رسوم و رواج اور وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوں گی، ان پر ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح اس کے لیے اور آخرت کے اعتبار سے وبال بن جائے گا۔ نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر انسان کو نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے دیندار گھرانہ تلاش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے شادی بیاہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مال دیکھتے ہیں، لڑکی کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، وہاں سے مجھ کو جہیز کتنا ملے گا، یہ دیکھتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے پھر اپنا رشتہ بھیجتے ہیں۔ بہت سے لوگ خاندان دیکھتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں میں اپنا نکاح کر رہا ہوں ان کا اسٹیٹس کیا ہے معاشرے کے اندر، وہ لوگ کس لیول کے ہیں۔ اگر میں وہاں پر شادی بیاہ کروں گا تو میرا بھی اسٹیٹس اونچا ہو جائے گا، بڑا آدمی کہلاؤں گا کہ فلاں کا داماد ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ ولی جمالہا، بہت سے لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے۔ تو بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ آپ نے جو دینداری کو فرمایا کہ بہت سے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں تو دینداری دیکھتے ہیں، دینداری کو آپ نے سب سے آخر میں بیان فرمایا، اس لیے کہ لوگ سب سے آخر میں دینداری ہی دیکھتے ہیں، باقی چیزیں پہلے دیکھتے ہیں، دینداری سب سے آخر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جانا۔ تو نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا نکاح کرنا چاہے تو سب سے پہلے دیندار گھرانہ تلاش کرے کہ دیندار گھرانہ کون سا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے، وہ لڑکی خود کیسی ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین تو دیندار ہوتے ہیں لیکن لڑکی دیندار نہیں ہوتی، بہت سی مرتبہ اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیندار گھرانہ دیکھو، تو سب سے پہلا جو کام کرے وہ یہ کرے، جب نکاح کا ارادہ ہو تو دیندار گھرانہ تلاش کرے، مالدار نہ ڈھونڈے کہ مجھے وہاں سے کار ملے گی یا نہیں ملے گی، یا مجھے وہاں سے کیش کتنا ملے گا۔ اس لیے کہ جو چیز دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا۔ سکون وہی ہوتا ہے جہاں دینداری ہوگی، اس لیے کہ جب دینداری ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اور جہاں دینداری نہیں ہوگی تو پھر ہر ایک اپنے حقوق کو مانگے گا سامنے والے سے کہ میرا حق تو مجھے ملے، چاہے میں سامنے والے کا دوں نہ دوں۔ وہیں سے پھر جو ہے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور جہاں ایک دوسرے کے حقوق دینے کی بات آتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جب ہر ایک یہ سوچے کہ میرے اوپر دوسرے کا کیا حق ہے، میں کس طریقے سے سامنے والے کا حق اس کو دے دوں۔ جب ہر ایک دوسرے کے حق کا خیال کرتا ہے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار دیکھنا، جب دیندار گھرانہ مل جائے تو وہاں پر نکاح کا پیغام بھیجو۔ نکاح کے پیغام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی وہاں پر پہلے بتلائے کہ بھائی ہم فلاں دن دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی پسند نہ آئی، یا ان کا گھرانہ پسند نہ آیا، ان کا ماحول پسند نہ آیا، اور منع کر دیا گیا کہ بھائی ہم نہیں کرتے، تو لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کو احساس ہوتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر یہ سوچتا ہے بھائی پتہ نہیں میرے اندر کیسی کمی ہے کہ میں جو ہے ان کو اچھا نہیں لگا، یا میں ان کو اچھی نہیں لگی، پتہ نہیں میرے اندر، اور پھر اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی فلاں گھرانہ دیندار ہے تو بس ویسے ہی پہنچ جاؤ فون کر کے، اگر پہلے سے جان پہچان ہے کہ بھئی ہم آ رہے ہیں فلاں دن، ویسے ہی بس آئیں گے ملنے کے لیے، یا بغیر فون کرے ویسے ہی پہنچ جاؤ، لیکن یہ مت بتلاؤ کہ ہم اس کام کے لیے آ رہے ہیں، لڑکا دیکھنے کے لیے یا جو ہے لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ تو پھر بھی دکھ جائے، اگر نہیں بتائیں گے تب بھی دکھ جائے گا، بلکہ تب جو ہے اور اچھی طریقے سے دکھے گا، اس لیے کہ اگر آپ بتلا کر کے جائیں گے تو اس کے اندر بناوٹ بھی آ جائے گی، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اپنی بول چال میں اور اپنے رہن سہن کے اندر، ماحول کے اندر ایک بناوٹی انداز اختیار کر لیں گے، بولنے کا انداز اسی اعتبار سے ہوگا کہ تاکہ ہم ان کو پسند آ جائیں، اور جب بناوٹی انداز اختیار کیا جاتا ہے تو پھر وہ حقیقی انداز سے میل نہیں کھاتا شادی کے بعد میں، پھر ساری پول کھل جاتی ہے۔ اس لیے بغیر بتائے جایا جائے، اگر پسند آ جائے تو پھر بعد میں فون کرے کہتے کہ بھئی ہمیں آپ کے یہاں پر شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، اگر وہ ہو جائیں راضی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو اپنا چھٹی۔ جو دوسرا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے، اور اس میں جو ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر پسند آ گیا تو پھر منگنی کریں گے، اور اسی طریقے سے جوڑا جائے گا، دعوتیں ہوں گی، ایک دوسرے کی طرف سے لوگ آئیں گے، انگوٹھی جائے گی، یعنی ایک پورا جو ہے لمبا چوڑا خرچ آدمی اپنے اوپر ڈال لیتا ہے دونوں طرف سے، بار بار پہلے جائیں گے ادھر سے کچھ لوگ 8-10 لوگ، پھر آئیں گے وہاں سے 8-10 لوگ آئیں گے، پھر ان کا فون جائے گا کہ جی وہ ہمارے دور کے ماموں ہیں، وہ جو ہے رہ گئے تھے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی جائیں، لہذا اب ان کو لے کر کے جائیں گے 8-10 لوگ، پھر وہاں سے فون آئے گا کہ جی ہمارے بھی ایک دور کی پھوپھی ہے، وہ رہ گئی ہیں، وہ آنا چاہ رہی ہیں، دیکھنا چاہ رہی ہیں، اب وہاں سے آئیں گے، پھر یہاں سے جائے گا، اسی طریقے سے 1 سال نکل جاتا ہے اسی اس میں، اور اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب فضول خرچی اور یہ تمام رسم و رواج، چوڑی وغیرہ اور انگوٹھی وغیرہ کے اور کپڑے لتے کے، یہ سب رسوم و رواج اسلام کے خلاف ہیں، ان سب کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اب جو ہے بات پکی ہو گئی، اب اس کے بعد میں جب نکاح کا موقع آئے تو سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ حدیث کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر سادگی اختیار کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے اعلنوا بالنکاح، کہ نکاح کو خوب ظاہر کرو، اپنے نکاح کا اعلان کرو لوگوں کے اندر، ایسا نہ ہو کہ چوری چھپ پہ نکاح کر لیا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، بس چوری چھپ پہ نکاح کر دیا، اپنا جو ہے چھٹی نہیں، لوگوں کو بتلاؤ کہ بھئی میں نے نکاح کیا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ اسلام کے اندر سادگی بھی ہے کہ بھئی زیادہ لمبا چوڑا خرچہ مت کرو، اور یہ بھی ہے کہ بھئی نکاح کا اعلان بھی کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن نکاح کیا جائے، اور جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں ہی جب وہاں پر سارے لوگ، سارے نمازی موجود ہوں، وہیں پر نکاح کر دیا جائے، تو سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں بھئی اس کا نکاح ہو گیا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، لمبی چوڑی بارات، اجی ہمارے 1800 آدمی آئیں گے، اجی 2000 آدمی آئیں گے، اور سہارا لیتے ہیں حدیث کا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کیا کہ نکاح کا اعلان کرو۔ پھر اس کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ
شادی بیاہ ہو رہی ہے منڈپ میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، سنت ہے مسجد میں ہونا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ نکاح جو ہے مسجد کے اندر ہونا سنت ہے۔ نکاح مسجد کے اندر ہونا اس وقت سنت ہے جبکہ سادگی کے ساتھ 4-5 لوگ ہوں، دونوں طرف سے 4-5 لوگ ادھر سے 4-5 لوگ ادھر سے ہوں، 8-10 لوگ ہوں، اور جو ہے مسجد کے اندر اعلان کر دیا جائے نماز کے بعد کہ بھائی نکاح ہوگا۔ اب مسجد کے اندر نکاح کرنا سنت ہے، جو حدیث میں آتا ہے اعلنوا بالنکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو، یہ ہے وہ طریقہ۔ لیکن منڈپ میں آئے ہیں 1500 آدمی، بارات آئی ہے پوری، اب وہ سارے کے سارے مسجد میں تو آ نہیں سکتے، اب یہ آئے ہیں سنت پر عمل کرنے کہ چلو بھائی وہاں چلتے ہیں، مسجد کے اندر نکاح ہوگا۔ مسجد کے اندر کتنے لوگ آئیں گے؟ وہاں سے 15-20 لوگ آ جائیں گے صرف، اور نکاح بھی ہوتا ہے نماز کے علاوہ کسی اور وقت میں، مثلاً جو ہے ظہر کی نماز ہو رہی ہے 2 بجے اور نکاح ہو رہا ہے 3 بجے، تو جو لوگ نماز پڑھنے آئے تھے وہ یہاں پر ٹھہریں گے مسجد میں؟ کوئی بھی نہیں ٹھہرے گا۔ اب جو لوگ بارات کے ساتھ آئے تھے وہی لوگ نکاح پڑھیں گے، تو اس طریقے سے مسجد میں نکاح کرنا سنت نہیں ہے، یہ سب اپنی بنائی ہوئی چیز ہے۔ نکاح جو ہے مسجد کے اندر کرنا اس وقت سنت ہے جبکہ سادگی کے ساتھ ہو، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، دونوں گھر والوں نے آپس میں جو ہے طے کر لیا کہ بھئی ہمیں جو ہے آپس میں نکاح کرنا ہے، اور کسی نماز کے اندر یہ اعلان کر دیا بھئی سب لوگ بیٹھے رہیں ابھی نکاح ہوگا۔ نکاح کے اندر اعلان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے، ایک شہر سے دوسرے شہر والوں کو معلوم ہے کہ بھئی فلاں کا نکاح ہو رہا ہے، نہیں، جس محلے میں نکاح ہو رہا ہے اس محلے والوں کو معلوم ہو جائے بس کافی ہے، ہو گیا جو ہے نکاح کا اعلان۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ جس محلے کی مسجد ہے تو اس مسجد کے اندر اسی محلے کے تو لوگ ہوں گے، جو حدیث کے اندر آتا ہے اس مسجد کے اندر اسی محلے کے تو لوگ ہوں گے، تو اس محلے والوں کو پتہ چل گیا بس کافی ہے۔ تو نکاح کے اندر سادگی اختیار کی جائے۔ اسی طریقے سے نکاح جب ہوتا ہے، ویسے تو کہتے ہیں کہ نکاح سنت ہے لیکن سارے کام سنت کے خلاف ہوتے ہیں، کھانا کھڑے ہو کر کھائیں گے جانوروں کی طرح۔ مہمان کی عزت اور اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ بٹھا کر کے عزت کے ساتھ میں اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے، نہ یہ کہ اس کو جانور بنا دیا جائے، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑا دی، لو جی چرو جا کر کے، جہاں اچھا لگے منہ مارو جا کر کے۔ یہ تو اپنے مہمان کی بے عزتی ہے، توہین ہے۔ اگر آپ کو اپنے مہمان سے محبت ہے، پیار ہے، تو اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے سامنے باقاعدہ کھانا پیش کیا جائے، میز لگائی جائے، اور اس کے اوپر اس کو جو ہے بٹھا کر کے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جائے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ سستی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی کون کھلائے گا کھانا، کون وہاں سے بھر بھر کے لائے گا، ہمارے تو نئے نئے کپڑے ہیں، سارے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ ارے جہاں تم نے اس ولیمے کے اندر 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، 15-20 ہزار روپے خرچ کر کے میز کرسی اور منگوا لو، ویٹر منگوا لو، اس کے اندر یہ ہوگا کہ تم کو ثواب بھی ملے گا، لیکن جتنے لوگ کھڑے ہو کر کے کھانا کھائیں گے سب کا گناہ تم کو ملے گا۔ انسان سے اپنے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا، قیامت کے دن دوسروں کے گناہوں کا بوجھ کہاں سے اٹھا لے گا؟ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نکاح عبادت ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا، تو نکاح کے اندر وہی طریقہ معتبر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے نکاح کو علماء سے پوچھ کر کے اس کے تمام طریقوں کو کہ بھئی ہمیں نکاح کرنا ہے، کیسے کیا جائے، اس طریقے سے نکاح کریں، تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا اور ثواب ملے گا، اور اس نکاح کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، سکون بھی ہوگا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی نیک ہوگی۔ اور اگر سنت کے خلاف ہم نے نکاح کیا تو پھر اس نکاح سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔